مسلم لیگ نون کے رہنما اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے کہا کہ میں اس عمران خان کی بیوی کی گرفتاری پر خوش نہیں ہوں۔ مریم نواز نے جلسے سے خطاب میں عمران خان کے اہلیہ کی توشہانہ کیس میں گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ میں کسی کی تکلیف پر خوشی نہیں مناتی، لیکن ایک نظام آسمان سے بھی چلتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اچھے دن جلد واپس آئیں گے، سوچ اور وقت بدل رہا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر ایکس پر اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نواز دو کا نعرہ ہر بچے کی زبان پر آ چکا ہے۔ نواز شریف کی وعدوں کی تکمیل کی سچائی ملک کے ہر کونے کے بچے تک پہنچ چکی ہے۔ انتہائی چکے تو بلاول بھٹو بھی لگا رہے ہیں، مگر جب سے میاں نواز شریف کھل کر میدان میں آئے ہیں، انہوں نے گیند کو باؤنڈری وال سے بھی باہر پھینکنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ جلسے میں انتہائی چوکے چکوں کی برسات کر دی۔ ان کا سب سے بڑا چکا تو یہ تھا، روٹی کو 4 اور پیٹرول کو 65 روپے پر واپس لائیں گے۔ اس وقت تو ایسی باتیں ایک معجزہ ہی نہیں بلکہ لطیفہ نظر آتی ہے، لیکن میاں صاحب کا یہ کہنا کہ ہم جھوٹے وعدے نہیں کرتے، جو بات کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، شیدے ریڑھی والے جیسے عوام کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ وہ ملک خداداد ہے جہاں ایک بار کسی چیز کی قیمت اوپر چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی۔ 76 سالہ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ایسے میں نواز شریف کا قیمتوں کو 10 سال پہلے کی سطح پر واپس لانے کا دعویٰ کرنا جہان حیرت میں تو ڈال ہی دیتا ہے۔ نواز شریف یہ جانتے ہیں عوام کو 2 چیزوں سے بڑی محبت ہے، ایک روٹی اور دوسرا پیٹرول۔ روٹی سے پیٹ بھرتا ہے اور پیٹرول سے پہیہ چلتا ہے، اس لیے یہ 2 چیزیں سستی کرنے کی بات کو وہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ روٹی کا مسئلہ تو ہماری سیاست میں کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جو وعدے کیے تھے ان میں سب سے پہلے روٹی ہی کو رکھا تھا، گویا سن وہ سال بدل گئے، دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی، ہماری روٹی نہیں بدلی۔ سیاست میں موقع محل کے مطابق بیانیہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ لمحے موجود میں نواز شریف وہ سب باتیں بھول چکے ہیں جو انہوں نے اقتدار سے نکلنے کے بعد اپنا بیانیہ بنائی تھی۔ اس وقت وہ ایک انقلابی لیڈر بن کر سامنے آئے تھے۔ اس وقت کی تقریروں میں روٹی دال کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا، اس وقت ووٹ کو عزت دو کا معاملہ تھا اور یہ سوال تھا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو 5-7 لوگ مل کر کیسے نکال سکتے ہیں۔ آج نواز شریف کا ایجنڈا صرف اور صرف اپنے ماضی کی ترقی کو دہرانا ہے اور مستقبل میں اسے جاری رکھنا ہے۔ میاں صاحب جتنا بھی یہ کہتے رہے وہ ایسے وعدے نہیں کرتے جنہیں پورا نہ کر سکے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اب روٹی 4 روپے اور پیٹرول 65 روپے پر واپس نہیں آ سکتا۔ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ 300 یونٹس بجلی فری دی جا سکے، اس طرح روٹی بھی سستی نہیں مل سکتی کہ آٹے کا سرکاری ریٹ بھی دگنا ہو چکا ہے۔ مگر صاحبوں کیا کیا جائے، انتخابات میں سب چلتا ہے، خوابوں کی نمائش لگانی پڑتی ہے اور نیلام گھر سجانا پڑتا ہے۔ کل ایک دوست نے بتایا انہیں نواز شریف کی کال آئی ہے، بڑا خوش تھا، اس نے ایک نمبر بھی بتایا، تاہم افسوس اس بات کا تھا کہ نواز شریف نے اس سے حال چال نہیں پوچھا، بس کال ملتے ہی کہنا شروع کر دیا، میں نواز شریف بول رہا ہوں، اگر آپ مہنگائی، بے روزگاری اور مہنگے یوٹیلیٹی بل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو مجھے اور میری پارٹی کو ووٹ دیں۔ میں نے کہا بھائی یہ الیکشن مہم کا حصہ ہے اور اب اس ذریعے سے بھی عوام کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ کہنے لگا تو کیا میاں صاحب نے مجھے کال نہیں کی؟ میں نے کہا نہیں، یہ ریکارڈ شدہ پیغام تمہیں دیا گیا ہے۔ اس نے تھوڑا سا منہ بسورا، پھر بڑی معصومیت سے کہنے لگا چلو میاں صاحب تک میرا نمبر تو پہنچ گیا ہے۔ اس وقت عوامی سطح پر 2 قسم کی سوچ موجود ہے، ایک کو ہدف مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی بنا رہی ہے اور دوسری کو تحریک انصاف نواز شریف اور ان کی جماعت سمجھتی ہے۔ عوام کا آج بھی سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی اور روٹی ہے، اس لیے وہ اس پر زور دے رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کو روزمرہ کے خراجات اور مہنگے یوٹیلیٹی بلوں نے ہلکان رکھا ہے، وہ ان سے نجات چاہتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس مسلم لیگ کی سربراہی میں پی ڈی ایم کی جو 16 ماہ حکومت رہی، اس نے مہنگائی میں کمی تو کیا کرنی تھی، اسے مزید آسمان پر پہنچا دیا۔ آج اس بڑی کارکردگی کا دفاع یہ کہہ کر کیا جاتا ہے ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، ریاست کی خاطر اپنی سیاست قربان کر دی۔ اب سوال یہ ہے مسلم لیگ نون پھر ایک محلول حکومت کی سربراہی چاہتی ہے، محلول اس لیے کہ اس نے مختلف سیاسی جماعتوں سے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے اس کے نتیجے میں اسے سادہ اکثریت نہیں ملے گی۔ ایسی محلول حکومت کے بل بوتے پر نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے تو اپنا ایجنڈا کیوں کر پورا کر سکیں گے؟ پھر ان کے پاس ٹائم کون سی ہے؟ کیا وہی جو 16 ماہ شہباز شریف کے ساتھ کام کرتی رہی؟ روٹی 4 روپے اور پیٹرول 65 روپے کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا ڈالر 100 روپے پر آ جائے۔ مہنگائی کم کرنے کے لیے بجلی اور گیس کے نرخ بھی کم کرنے ہوں گے۔ پاکستان IMF کی کڑی شرائط تسلیم کر چکا ہے جن کی موجودگی میں کسی ایک شے کی نرخ بھی نیچے نہیں آئیں گے۔ بجلی اور گیس مزید مہنگی تو ہوگی، سستی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ادھر بلاول بھٹو زرداری کا بھی یہی خیال ہے، عوام کو بڑھ چڑھ کر سستے زمانوں کے خواب دکھائے جائیں، سیاست اسی کا نام ہے اور انتخابی مہم تو کہتے ہی اسے ہیں۔ ایک دن پہلے صوبائی اسمبلی کا ایک امیدوار چیخ چیخ کر اپنے حلقے ووٹرز کو یقین دلا رہا تھا مجھے ووٹ دیا تو میں علاقے کی حالت بدل دوں گا، جبکہ وہ 2 بار پہلے بھی MPA بن چکا ہے اور علاقے کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہوتی رہی۔ جہانگیر ترین جو ایک نئی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین ہیں، پہلی بار ملتان سے انتخاب لڑ رہے ہیں، ان کے پاس
پاس بھی بڑے بڑے خوابوں اور دعووں کی پٹاری موجود ہے۔ کل وہ ملتان میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، منتخب ہو کر حلقے میں اتنے ترقیاتی کام کرائیں گے کہ لوگ خواہش کریں گے کہ ہم ان کے حلقے سے انتخاب لڑیں۔ انہوں نے اپنی رفتار بھی بتائی اور کہا کہ 100 کے بجائے 500 کی رفتار سے کام کریں گے۔ غربت، مہنگائی، پسماندگی کو ختم کرنے کی اس مہم کے جواب میں تحریک انصاف کسی اور ہی دنیا میں زندہ ہے، بنیادی حقوق اور حقیقی آزادی کی بات کر رہی ہے۔ عوام کے اندر بھی ایک عجیب قسم کی لہر آئی ہوئی ہے، مہنگائی میں پس رہے ہیں مگر مہنگائی ختم کرنے والوں کی باتیں سن رہے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے انہیں اتنی مرتبہ ترقی و خوشحالی کے نام پر دھوکے ملے ہیں کہ اب ان کا اعتبار ہی اٹھ گیا۔ پھر یہ بھی خوشحالی کے خواب دکھانے والے نئے نہیں پرانے ہیں، جنہوں نے تین بار حکومتیں لے کر بدحالی کے ریکارڈ تو قائم کیے، خوشحالی سے عوام کو بہرمند نہ کر سکے۔